میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے. مگر اس حدیث کو سنانے سے پہلے اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ قیامت کے دن جو یوم محشر ہوگا وہ کون سی ہستی ہے جس سے آپ ملاقات کرنا چاہیں گے؟ یقیناً ہر مسلمان چاہے گا کہ میری شافع روز محشر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے. اتنا بڑا کراؤڈ ہوگا. کتنے لوگ ہوں گے؟ حج پہ جو گئے ہیں 25-30 لاکھ کو دیکھا ہے تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا لگ پتا جاتا ہے کراؤڈ کس کو کہتے ہیں. 800 کروڑ تو ابھی ہیں دنیا میں لوگ, ٹھیک ہے نا. 8 ارب لوگ بتائے جاتے ہیں دنیا میں ہیں. حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے ہوں گے وہ سارے محشر کے میدان میں ہوں گے. کتنا کراؤڈ ہوگا, انبلیویبل. اور ان میں اربوں مسلمان ہوں گے اور سب چاہیں گے کہ نبی پاک سے ملاقات ہو جائے. کیسے پاسبل ہے؟ کسی کے پاس گیٹ پاس ہوگا, اجازت ہوگی, وہ تو مل لے گا, باقی تو کراؤڈ ہی اتنا زیادہ ہوگا. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے گیٹ پاس دیا ہے. اب جو حدیث سنانے جا رہا ہوں نا, پیارے آقا علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے جو روزانہ مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھ لے کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. اللہ اکبر. نبی پاک کا دیدار ہو جائے وہی بڑی بات ہے. میرے آقا مصافحہ فرمائیں گے. ایک حدیث پاک میں فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے تم میں سے بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کلیمٹی, پرابلم, ڈیفیکلٹیز والے دن ہم نبی پاک کے قریب ہو جائیں جو جتنا ہو سکے دنیا میں درود پاک پڑھیں, فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ کرے میں بھی اور آپ بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم آتے ہیں آج جو پروگرام ہو رہا ہے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرنے ہم جمع ہوئے ہیں. اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا. آپ ولیوں کے بھی سردار ہیں. میں آپ کی سیرت کا ایک واقعہ پیش کروں گا جس سے آپ کو ان کی عظمت کا اندازہ بھی ہوگا اور پھر کچھ انشاءاللہ وسوسوں کی کاٹ بھی ہو جائے گی. غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک بار بہت سارے اس زمانے کے بڑے بڑے علماء, پیران عظام, شیخ حضرات جمع ہوئے اور سب نے غوث پاک کی بارگاہ میں کچھ التجائیں کرنا شروع کی کہ حضور آپ دعا کیجئے ہماری یہ پرابلم ہے وہ سولو ہو جائے. اب انہوں نے کیا مانگا؟ ٹھیک ہے, مانگنا شروع کیا. ایک عرض کرتے ہیں کہ حضور میں مجاہدے کی طاقت چاہتا ہوں, نیکیاں کرنے میں مجھے مزید ہمت مل جائے, آپ یہ دعا کریں. کوئی کہتا ہے کہ میں علم میں اضافہ چاہتا ہوں. شیخ خلیل فرماتے ہیں میں کتب بننا چاہتا ہوں. شیخ ابو البرکات کہتے ہیں میں اللہ پاک کی محبت میں خوب اضافہ چاہتا ہوں. ایک بزرگ کہتے ہیں میں قرآن کریم کا اور حدیث رسول کا حافظ بننا چاہتا ہوں. سب اپنی اپنے لیے دعائیں کروا رہے ہیں, سب اپنی اپنی ریکویسٹیں کر رہے ہیں کہ حضور ہم آپ کے پاس آئیں, اللہ نے بڑا مقام دیا, آپ دعا کریں. اب کیا ہوا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی اس مجلس کا انہیں وہ صلہ ملا کہ جس نے جو مانگا انہیں عطا کیا گیا. جس نے حفظ قرآن کے لیے دعا کی اللہ نے ایسا حافظہ دیا کہ 6 مہینے میں حافظ قرآن ہو گئے. سبحان اللہ. اب ان سب کو تو مل گیا, مگر یہاں پہلے تو ایک بات, اللہ والوں کو جب موقع ملا اتنی بڑی ہستی کے پاس جا کر دعا کروانے کا, مانگنے کا, تو مانگا کیا؟ یہ بھی ہم نے سیکھنا ہے نا کہ ہماری دعائیں کیا ہیں. اگر ہمیں کعبے کے سامنے جانے کا موقع ملے, ہمیں کسی بزرگ سے ملاقات کا موقع ملے, ہمیں لگتا ہے آج قبولیت کا وقت ہے یا فلاں سے دعا کروا لو, ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم نارملی دنیا کے لیے مانگتے ہیں کہ گاڑی مل جائے, بنگلہ مل جائے, کاروبار میں برکت ہو جائے, کنٹینر پھنسا ہوا وہ نکل جائے, اسٹوڈنٹس ملتے کہتے ہیں دنیا کا امتحان پاس ہو جائے. میں نہیں کہتا اللہ سے دنیا نہ مانگیں, اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ مگر دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا پورشن بھی تو ہونا چاہیے نا. موقع ملا ہے تو ایمان کی سلامتی مانگ لیں, موقع ملا ہے تو اللہ کی رضا مانگ لیں. یقین کیجئے جس سے رب راضی ہو گیا. مجھے ایک بات کا جواب دیجئے, دنیا کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. آخرت کا مالک کون ہے؟ اللہ. جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. مگر ہم اللہ سے اس کی دنیا ہی مانگی رہے ہوتے ہیں. اب نبی پاک علیہ السلام کی دعائیں کیا ہیں؟ سبحان اللہ. اگر قرآن و حدیث کی دعائیں پڑھیں نا, بڑی مشہور دعا ہے, ہم سب پڑھتے ہیں, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کیا خوبصورت کمپوزیشن ہے کہ اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے, میری آخرت بھی اچھی کر دے, اور اے اللہ مجھے عذاب جہنم سے بچانا.
آپ دیکھیں دنیا بھی مانگی، آخرت بھی مانگی، اور عذاب جہنم سے پناہ بھی مانگی. یہ طریقہ ہے نا اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا. آپ ساری نبی پاک کی دعائیں اٹھا لیں، آپ کو آخرت کی التجا، اللہ کی رضا والی بات. کتنی پیاری دعا جو شب قدر میں ہم کرتے ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے. فیملی کے لیے دعا کرنی ہے نا. نبی پاک کیسے دعا کرتے تھے؟ اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ میرے گھر والوں میں، میرے بیوی بچوں میں محبت اور پیار بڑھا دے، انہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. بات تو پوری ہو گئی تھی نا، بچوں کے لیے بھی دعا ہو گئی، محبت کی بھی دعا ہو گئی، پیار کی بھی دعا ہو گئی، مگر ایڈ کیا کیا؟ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اے اللہ ہماری پوری فیملی کو متقیوں کا امام، متقی نہیں متقیوں کا بھی امام بنا دے. تو یہ دعائیں سیکھنی ہیں ہمیں. اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کی رضا مانگیں، اللہ سے آخرت کی خیر مانگیں، ایمان کی سلامتی کی دعا مانگیں. آج جس ہستی کا ذکر کرنے جمع ہوئے ہیں نا، وہ پتہ ہے ایک بار کیا ہوا؟ مکہ مکرمہ میں ایک شخص نے دیکھا کہ ایک بندہ بڑا زار و کتار رو رہا ہے. کہہ رہا یا اللہ اگر میرے گناہ زیادہ ہیں، اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو مولا مجھے قیامت کے دن نابینا اٹھانا، اندھا اٹھانا. پیچھے والے شخص کہتے ہیں بھائی آپ ایسی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ کون دعا کرتا ہے قیامت کے دن اندھا اٹھانے کی؟ تو کہا میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ میں پھر سب لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا. کیسے میں لوگوں کو دیکھوں گا یہ میرے گناہ زیادہ اور رب مجھ سے ناراض ہے. جب غور کیا تو پتہ چلا وہ کوئی اور نہیں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی تھے. پیران پیر، یہ اللہ والے اس طرح اللہ کی بارگاہ میں گر گڑاتے تھے. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ کاش ہمیں یہ سیکھنے کو مل جائے. اب یہاں پر کسی کے ذہن میں وسوسہ آ سکتا ہے، یا وسوسہ ڈالنے والے ڈالتے ہیں کہ یار غوث پاک کی بارگاہ میں جا کر کہہ رہے ہیں ہمیں حافظہ چاہیے، غوث پاک سے کہہ رہے ہیں ہمیں جناب مجاہدے پہ طاقت چاہیے، تو اللہ کے سوا کون دے سکتا ہے؟ دیکھیں آج کچھ چیزوں کو کلیئر کر لیں. تمام عاشقان اولیاء، عاشقان صحابہ، پیروں فقیروں اولیاء کو ماننے والے جتنے بھی ہیں نا اہل سنت والجماعت، سب کا عقیدہ کیا ہے؟ پہلے یہ اب اپنا عقیدہ بھی سمجھ لیں اور ہمارا عقیدہ بھی سمجھ لیں. سب کا عقیدہ ایک ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے. ہر ولی، ہر نبی، ہر صحابی سب اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ ہاں، اللہ نے اپنے کچھ پیاروں کو اختیار دیا ہے، وہ اللہ سے لے کر اللہ کی عطا سے اپنے بندوں میں، اپنے مریدوں میں، اپنے چاہنے والوں میں بانٹتے ہیں. اب وہ کیسے، وہ میں انشاءاللہ بھی آپ کو ثابت کر دیتا ہوں. پہلے قرآن کے ذریعے سنتے ہیں. بہت خوبصورت واقعہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا، کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. پارہ نمبر ہے 16. معاملہ کیا ہوا؟